بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانعام مکیۃ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ انعام نام کی جمع بمانے چوپائے، چار پاؤں والے جانور۔ آگے اسی صورت میں کچھ انعام یعنی چوپائیوں سے متعلق کچھ احکام مذکور ہیں، تو اس نسبت سے سورت کا نام بھی سورۃ الانعام رکھا گیا ہے۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ پچھلے رکوع کے ساتھ، پچھلی سورت کے ساتھ اس کا ربط یہ ہے کہ پچھلی سورت کے آخر میں ابھی جو مسئلہ چل رہا تھا وہ ہے توحید اور شرک سے متعلق۔ توحید اور عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کہیں گے انت قلت للناس، کیا آپ نے اپنی امت کو کہا تھا کہ مجھے خدا مان لو، مجھے معبود بنا لو، میری والدہ کو معبود؟ تو اس کا تعلق توحید اور شرک کے ساتھ ہے۔ تو اسی نسبت سے اس سورت کی ابتدا بھی مسئلہ توحید سے کی ہے۔ مسئلہ اس رکوع کا خلاصہ ذہن میں رہے، اس رکوع کے 3 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں توحید کا اعلان کیا گیا ہے اور اس کے اوپر دلیل دی گئی ہے، اور دوسرے حصے میں سابقہ امتوں کے مشرکین کے احوال کو ذکر کیا ہے کہ سابقہ امتوں کے لوگوں نے کیسے شرک کیا اور ان کا انجام کیا ہوا۔ اور جو تیسرا حصہ ہے، اس حصے میں مشرکین عرب جو قرآن کے اصل مخاطب ہیں، جن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر آئے، مشرکین مکہ، تو ان کے احوال کو ذکر کیا گیا ہے۔ تو بنیادی طور پر ایک ہی مضمون ہے اس پورے رکوع میں، جس کا تعلق توحید اور شرک کے ساتھ ہے۔ توحید اور دیکھیں پہلی جو 2 آیات، پہلی 3 آیات میں سب سے پہلے اللہ نے فرمایا الحمدللہ، تمام تعریفیں اکیلے اللہ کے لیے ہیں۔ یہ ہے توحید الوہیت کا دعویٰ۔ توحید الوہیت کا، توحید الوہیت کیا ہوتی ہے؟ یعنی معبود صرف کون ہے، یعنی عبادت کا مستحق صرف کون ہے؟ یہ ہے توحید الوہیت۔ توحید، اور آگے جو دلیل دی ہے وہ ہے توحید ربوبیت پر مشتمل۔ توحید ربوبیت کیا ہے؟ کہ پالنے والا اکیلا اللہ ہے، پالنے والا اکیلا اللہ ہے۔ چونکہ ربوبیت کے جو جزیات ہیں وہ سب کو سمجھ آنے والی ہیں، انسان کو سمجھ آنے والی ہیں، انسان کا ان چیزوں سے واسطہ ہے۔ تو ربوبیت کو دلیل بنایا ہے الوہیت پر، کہ جب رب ایک ہے اللہ، جب رب اکیلا اللہ ہے، پالنے والا اکیلا اللہ ہے، تو پھر عبادت کا مستحق بھی صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو وجہ سے دیکھیں ذرا کیا دلیل دی؟ فرمایا اللہ ہی نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تاریکیوں اور نور کو پیدا کیا۔ نہیں سمجھ آئی؟ یعنی اس عالم کو جس میں ہم رہتے ہیں، اس عالم کو کس نے پیدا کیا؟ عالم، اللہ کی ذات کے علاوہ ہر چیز کو عالم کہا جاتا ہے، جسے ہم جہاں کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ جہاں۔ اور عالم 2 ہے، عالم 2 ہے، کیسے نا 2 جہاں، 2 جہاں، عالم 2 ہے، ایک ہے عالم بالا اور ایک ہے عالم زیریں، ایک اوپر والا عالم اور ایک نیچے والا۔ آسمانوں سے اوپر جو کچھ بھی ہے، عرش ہے، کرسی ہے، اور جنت ہے، جہنم ہے، جو کچھ بھی ہے وہ سب عالم بالا ہے، وہ سب عالم۔ اور یہ جو آسمانوں سے نیچے زمین، اور زمین میں جو کچھ ہے انسانوں سمیت، تمام مخلوق سمیت، یہ ہے عالم زیریں، عالم یعنی نیچے والا عالم، نیچے والا جہان۔ تو 2 جہان کون سے ہیں؟ ایک اوپر والا اور ایک نیچے والا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو عالم زیریں ہے، عالم نیچے والا جو جہان ہے، یعنی آسمان ہو گئے، زمین ہو گئی، اور جو کچھ آسمان و زمین میں ہے بشمول انسانیت کے، تمام مخلوقات کو شامل ہے۔ فرمایا سب کا خالق کون ہے؟
اللہ تعالیٰ ہے۔ سب کا خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اور صرف سب کا خالق نہیں ہے، ان کی یہاں زندگی کا انتظام بھی اللہ نے کیا۔ زندگی کا انتظام بھی کیسے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے تاریکیوں کو پیدا کیا اور روشنی کو پیدا کیا۔ اگر تاریکی ہی تاریکی ہوتی تو زندگی گزارنا مشکل ہوتا، اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا تو زندگی گزارنا مشکل ہوتا، یہ مخلوقات زندہ نہ رہ سکتی۔ اور اگر صرف روشنی ہی روشنی ہوتی تب بھی مشکل ہوتا، تب بھی کیا ہوتا؟ رات ہوتی ہی نہ، رات ہوتی ہی نہ، تاریکی ہوتی ہی نہ، تب بھی مشکل ہوتا۔ اللہ نے دونوں چیزیں پیدا کی، تاریکی کی بھی ضرورت تھی، روشنی کی بھی کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ نے دونوں ضروریات انسان کے لیے کیا کی ہیں؟ پیدا۔ اسی سے جتنی بھی متضاد صفات ہیں وہ سب اس میں داخل ہیں۔ گرمی اور سردی، اللہ نے گرمی بھی پیدا کی اور سردی بھی پیدا کی ہے۔ سختی اور نرمی، اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں میں سختی رکھی ہے اور کچھ چیزوں میں نرمی رکھی ہے۔ جتنے بھی متضاد ہیں، رات اور دن، رات اور وہ بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، رات بنائی پھر دن بنایا، صرف رات اور صرف دن نہیں رکھا ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے اس نیچے والے جہان کو، عالم زیریں کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد اس میں زندگی کے سارے لوازمات بھی رکھے، اور گویا کہ انسان کو، مخلوقات کو پیدا کرنے کے بعد ان کا سارا نظام بھی اللہ چلا رہا ہے، ان کی پرورش بھی کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہے ہیں، انہیں رزق بھی اللہ مہیا کر رہے ہیں، اور زندگی بھی اللہ ہی ان کی یہاں کیا ہے؟ انہیں عطا کر رہا ہے۔ سارے انتظام بھی اللہ تعالیٰ نے کیے ہوئے ہیں۔ تو گویا اللہ خالق بھی ہے، اللہ اس کا، اور اس جہان کا پالنے والا بھی اللہ ہے۔ پالنے والا بھی کیا ہے؟ جب خالق بھی اللہ ہے، پالنے والا بھی کیا ہے؟ تو مالک بھی وہی ہے، مالک بھی، اور جو اس جہان کا مالک ہے عبادت کا مستحق بھی وہی ہے، عبادت کا مستحق بھی۔ اب دونوں باتوں کو ملا لیں۔ الحمدللہ فرمایا عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، تعریف کے لائق صرف، یعنی معبود بنائے جانے کے لائق صرف اللہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خالق وہی ہے، مالک وہی ہے، پالنے والا وہی ہے۔ جب خالق، مالک اور پالنے والا وہی ہے تو عبادت کا مستحق بھی وہی ہے۔ ہاں اگر کوئی اور خالق ہے، اگر کوئی اور اس جہان کو پالنے والا ہے تو پھر اس کو معبود بنا لو، پھر اس کو معبود۔ جب کوئی نہیں ہے پالنے والا، کوئی اور خالق نہیں ہے تو پھر کوئی اور معبود بھی نہیں ہے۔ ایک بات یہاں یاد رہے کہ پوری دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، ساری انسانیت، ساری یہ مانتی ہے کہ اس جہان کا خالق اللہ ہے، اللہ کو خالق مانتے ہیں، سوائے چند ایک گروہوں کے۔ ایک تو وہ مجوسی جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، وہ اس پورے جہان کو، پورے جہان کا خالق اللہ کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں خالق دو ہے، خالق ایک یزداں اور ایک اہرمن۔ یزداں اور پہلا خیر کا، بھلائیوں کا، اچھائیوں کا خالق ہے، اور دوسرا برائیوں کا خالق ہے، شر کا خالق ہے۔ یعنی اس جہاں میں دو ہی چیزیں ہیں، اچھی اور بری، خیر اور شر۔ شر کا، خیر کا جو خالق ہے وہ یزداں ہے، اور شر کا جو خالق ہے وہ کون ہے؟ اہرمن، یعنی وہ اللہ کو خالق نہیں مانتے، اکیلا خالق۔ اور اسی طرح دہریے، جنہیں کمیونسٹ کہا جاتا ہے، جو اللہ کے وجود کے کیا ہیں؟ منکر ہیں۔ ملحد بھی ہمارے زمانے میں الحاد کہا جاتا ہے، اسے ملحد کہا جاتا ہے۔ وہ اللہ کے وجود کے منکر ہیں، وہ کہتے ہیں کائنات خود بخود وجود میں آ گئی، ہر چیز خود بخود بن گئی، میں بھی، آپ بھی، ساری مخلوق، زمین، آسمان، پانی، سب کچھ نظام خود بخود وجود میں آ گیا۔ یہ کمیونسٹ داریوں کا مذہب ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ اسی طرح ہمارے اہل اسلام میں ایک فرقہ گزرا ہے معتزلہ، وہ کہتے ہیں اللہ ہر چیز کا خالق نہیں ہے، خالق تو مانتے ہیں لیکن اس عالم کی ہر چیز کا خالق اللہ۔ وہ کہتے ہیں مثلا جیسے انسانوں کے افعال ہیں، کام ہے، انسان ان اپنے افعال کا خود خالق ہے۔ خود کیا ہے بھئی؟ میں بول رہا ہوں، کھا رہا ہوں، چل رہا ہوں، کسی سے بات کر رہا ہوں، ان سارے افعال کا خالق میں خود ہوں، بقول معتزلہ کی۔ کس کے؟ معتزلہ۔ تو معتزلہ
مجوسی جو آگ پرست ہیں، اور اسی طرح دہریے، ان تینوں کو نکال دے تو ان کے علاوہ باقی ساری دنیا، چاہے کافر ہیں یا مومن ہیں، مسلم ہے غیر مسلم ہے، وہ سارے مانتے ہیں کہ خالق کون ہے؟ اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ یہی دلیل دینا چاہتے ہیں کہ جسے خالق مانتے ہو، جب خالق صرف اللہ کو مانتے ہو تو مالک بھی وہی ہے، صرف اللہ ہے۔ جب مالک صرف اللہ ہے تو پھر عبادت کا مستحق بھی صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ آگے فرمایا هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون۔ دوسری دلیل دی ہے، یہ بھی توحید ربوبیت سے الوہیت پر استدلال کیا ہے۔ فرمایا کہ اللہ ہی نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اب حضرت انسان کو خطاب ہے کہ تمہیں بھی اللہ نے ہی مٹی سے کیا کیا ہے؟ بھئی پہلے جب کہا کہ اس عالم کو اللہ نے پیدا کیا، اس میں انسان بھی داخل تھا، لیکن اب الگ سے انسان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تجھے اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، اور صرف پیدا نہیں کیا بلکہ یہاں زندگی گزارنے کی تیری ایک عمر، مدت بھی مقرر کی ہے۔ مدت بھی کیا کی ہے؟ یعنی کب پیدا ہوگا اور کب دنیا سے وفات پائے گا، کب موت واقع ہوگی۔ فرمایا یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاں مسمن عندہ، اللہ تعالیٰ کے پاس یہ سب مقرر شدہ ہے، طے شدہ ہے۔ ثم انتم تمترون، تم پھر بھی اس کے معبود ہونے میں شک کرتے، پھر بھی اس کے معبود ہونے میں، یعنی تمہیں مٹی سے بنا کر، تمہیں مٹی سے بنا کر تمہارا خالق بنا، تمہارے عمر یہاں لکھی ہے، تمہاری زندگی کا انتظام کیا ہے۔ یہ تو دو موٹی موٹی باتیں کی ہے نا، اندر والی تفصیلات تو چھوڑ دی ہیں کہ ماں کے پیٹ میں کیسے پلتا رہا، بڑھتا رہا، پرورش کیسے ہوتی رہی، کس نے کی؟ اللہ نے۔ اس کائنات میں وجود ہوا، کس نے وجود دیا؟ اللہ نے۔ پھر اس کائنات میں سردی گرمی کائنات کے حادثات سے محفوظ کس نے رکھا؟ اللہ نے رکھا۔ اولاد جیسی نعمت دی، رزق دیا، رشتہ دار احباب دوست دیے، اس کائنات کے اندر مال دیا، کھانے پینے کو دیا، یہ سب کس نے دیا؟ تفصیلات میں جائیں تو بڑی لمبی چوڑی تفصیل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تجھے مٹی سے بنا کر، تیری عمر لکھ کر، پھر اس میں ساری زندگی گزارنے کے اسباب بھی تیرے لیے مہیا کیے۔ ثم انتم تمترون، پھر تو ایسا ناشکر ہے کہ تو اس کے معبود ہونے میں کیا کرتا ہے؟ شک کرتا ہے۔ یعنی عجیب بات ہے کہ ایک مٹی سے تجھے بنا کر وجود بخشنے والی ذات، تو اس کے معبود ہونے سے کیا کر رہا ہے؟ انکار کر رہا ہے۔ بھی دنیا میں بندہ بندے پر احسان کر دے، چند ٹکے دے دے، تو وہ ہمیشہ اس کے احسان کا غلام رہتا ہے، اس کی غلامی کرتا رہتا ہے۔ کوئی دنیا میں کسی پر احسان کر دے، اگر بڑا احسان ہو، کسی کی زندگی بچائی ہو، تو ہمیشہ کے لیے کہتے ہیں میری زندگی اس کی امانت ہے، میری زندگی اس کی کیا ہے؟ تو جس ذات نے مٹی سے بنایا، پھر ماں کے پیٹ میں حفاظت کی اور آگے پالا ہے، ساری زندگی کے لیے رزق روزی کا انتظام کیا اور حفاظت کا، تو کیا وہ حقیقت میں غلامی کا مستحق نہیں ہے کہ بندہ اس کی غلامی کرے؟ کیا وہ اس کا استحقاق نہیں رکھتا؟ تو فرمایا ثم انتم تمترون، اس کے بعد پھر تم شک میں مبتلا ہو گئے کہ کیا واقعی ہمارا خالق اکیلا معبود صرف اللہ ہے یا نہیں ہے۔ یعنی عجیب سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اتنے بڑے احسان کو بھی بندہ کیا ہو جاتا ہے؟ بھول جاتا ہے۔